آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ایسا ہے جس میں عوام بڑے پریشان ہوتے ہیں. کیا ایک عالم دوسرے عالم کے بارے عجیب و غریب باتیں کر دیتا ہے، وہ اس کے بارے کر دیتا ہے. عوام حیران پریشان، کس کی مانے کس کی نہ مانے. یہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے. تو اگر دونوں گمراہ ہیں تو ہم کسی کے فتوے پر بھی عمل نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک کسی کی گمراہی ثابت نہ ہو تو صرف معاصرین کے ایک دوسرے پر اعتراض، ہم اثر لوگ ایک دوسرے کے بارے جو باتیں کہہ جائیں تو صرف یہ اصل یہ ہے کہ قابل قبول نہیں. ہاں، جس کے بارے ثبوت موجود ہو کہ وہ عقیدہ سے ہٹ گیا، گمراہی پھیلاتا ہے، وہ اور چیز ہے. ثبوت کے بغیر معاصرین کی ایک دوسرے سے جو چشمک ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے. المعاصرہ تو سبب المشاجرہ، ہم زمانہ ہونے کی وجہ سے مخالفت پیدا ہو جاتی کچھ نہ کچھ. کہ ظاہر ہے کہ اس دور کے علماء وہ نبی تو نہیں نا کہ حسد سے پاک ہوں. تو کہیں کوئی حسد آ جاتا ہے، کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی. بعض اوقات کچھ تیسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے درمیان مغالطے پھیلا دیتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ظاہر کی وجہ سے فتویٰ انہیں لگانا پڑتا ہے سخت. جس طرح امام سبکی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا جی فلاں کے بارے کیا کہتے ہیں، فرمایا کہ وہ دجال ہے، گمراہ کرنے والے، اس کی کتابوں سے بچو، اس کے پاس نہ بیٹھو. بعد میں کسی نے پوچھا کہ اس کے بارے کیا کہتے ہیں، بعد میں کسی نے پوچھا آج کا کتب کون ہے، اسی کا نام لیا. انہوں نے کہا یہ کیا، فرمایا کہ اس کی ظاہر عبارات پر اس کو گرفت نہیں اور اس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی، اس وجہ سے میں نے وہ سخت فتویٰ دیا ہے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کبھی غلط فہمی کا سبب ہو جاتا ہے کہ ایک کی عبارت سمجھنے میں دوسرے کو ایسا وہ کچھ غلط فہمی مغالطہ ہوا جس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فتوے اور مخالفت پیدا ہو جاتی. تو یہ ایک قانون سمجھے کہ ہم زمانہ لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف رائے جو بغیر دلیل کی ہو وہ قابل اعتماد نہیں. اس کی وجہ سے نہ اس کے کلام کی وجہ سے اس کو چھوڑیں گے، نہ اس کے کلام کی وجہ سے اس کو چھوڑیں گے، بلکہ سب سے فائدہ اٹھائیں گے اور کسی کے خلاف ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ثابتہ علماء کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی. خذ ما صفا دع ما قدر، جو میلا ہے وہ چھوڑ دو، جو صاف ستھرا ہے لے لو. اگر اس طرح چھوڑا تو پھر کس کس کو چھوڑو گے؟ اور کتنے اکابرین کو، مثال کے طور پر امام مالک اور محمد بن اسحاق، ایک دوسرے کے بارے میں ان کا کچھ وہ غلط فہمی تھی، لیکن محمد بن اسحاق کی روایات اگر چھوڑی جائیں تو سیرت کا تیسرا حصہ نکل جاتا ہے، کوئی بھی نہیں چھوڑتا اسے. امام مالک کے بارے تو پھر سوچ نہیں آئی کس نے کہ ان کو چھوڑا جائے. اسی طرح امام قاضی ایاز شفا شریف والے اور ان کے ہم اثر امام غزالی دونوں علم کے پہاڑ تھے اور آپس میں اچھا خاصا ایک دور میں تنازع ان کا رہا. یعنی معاصرت ان کی بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی. امام قرطبی اور امام غزالی کے اختلاف، ایک جگہ بڑے کثیف قسم کے لفظ لکھ دیے امام غزالی کے بارے میں، لیکن چونکہ میں ان کا عذر سمجھتا ہوں کہ انہیں جو اطلاع دی گئی اس کے مطابق انہوں نے سمجھا اور بات چلائی. تحقیق یہی ہے کہ اکابر میں ایک دوسرے کے بارے بات پر گرفت نہ کی جائے. وہ آپس میں تو جو انہوں نے کہہ لیا نا، ہمیں سب کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے اور کسی پر بھی فتوے نہیں لگانے. ان کے جو ایک دوسرے کے خلاف اس پہ بھی بچیں. یہی دور میں اپنے دور کے علماء کے بارے کہوں گا کہ ہمارے دور کے بعد علماء ایک دوسرے پر کچھ مسائل میں اختلاف کی وجہ سے فتووں میں شدت آ جاتی ہے، تو اس شدت سے بچنا چاہیے. اور جو اپنے علماء ہیں جب تک اس کی کسی کی گمراہی ثابت نہ ہو، ایک ہے اس کا گمراہ ہونا، بد عقیدہ ہونا ثابت ہو جائے دلائل سے، پھر تو وہ گیا نا. اور جب تک شرعی شہادت سے کسی کا گمراہ ہونا، بد عقیدہ ہونا ثابت نہ ہو، اس وقت تک اس کے خلاف جو بعد معاصرین کی رائے ہے اس کی وجہ سے چھوڑنا درست نہیں. یہ بحث جو میں نے کی اس کا کچھ حوالہ جات بتا دوں. سیر و اعلام النبلاء، اس کے صفحہ 496 جلد 6، صفحہ 558 جلد 4، صفحہ 575 جلد 5.
ان مقامات پہ یہ لکھا ہے کہ یہ 86 جلد کی عبارت ہے، ان کثیر من کلام الاقران بعضهم فی بعض محدر، ہم اثر لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے کلام بہت سارا وہ ضائع ہوتا ہے، لا عبرۃ لہ، اس کا کوئی اعتبار اور وزن نہیں۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے یہی لکھا، یہ پہلے جلد کا صفحہ 111 اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں ایک جگہ کلام الاقران یتوا ولا یروا، ایک دوسرے کے بارے جو باتیں کرتے ہیں نا علماء ہم اثر، اس کو لپیٹ دیا جائے، پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو آج ایک حکمت سے بیان کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بڑے مغالطے ہوتے ہیں جو فلاں کی نے فلاں بارے یہ کہہ دیا، فلاں نے فلاں کے بارے، ہم کیا کریں؟ تو سب کا ادب کریں، سب کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ میں اور بھی مثالیں دے سکتا تھا، لیکن میں نے صرف ایک مثال دی امام غزالی اور امام قاضی ایاز والی، کہ دونوں اہل سنت کے نزدیک واجب التعظیم اور علم کے پہاڑ ہیں، لیکن ان دونوں کے آپس کے بارے میں فتوے وہ بڑے سخت ہیں۔ تو معاصرین کی باتیں ایک دوسرے کے بارے ان کی وجہ سے بعد والوں کے لیے کسی ایک کی بے ادبی جائز نہیں۔ ہاں شرعی شہادت کے ساتھ جو ثبوت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ہم اس کی بات اس وقت نہیں کر رہے۔ ہاں تو میں حوالہ جات پیش کر رہا تھا، اس میں دیکھیں قرات خلف امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں بھی اس بارے میں اشارہ موجود ہے، تاریخ بغداد میں بھی، جامع بیان العلم میں، تہذیب التہذیب میں صفحہ 82 جلد 8 پر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ان کلام الاقران غیر معتبر فی حق بعضهم بعض اذا کان غیر مفسر لا یقض، وضاحت نہیں کہ کس وجہ سے جرح کی، نہیں جو اس کو چھوڑو جو اس کا اعتبار نہیں، کیوں اعتبار نہیں، یہ بات نہیں کی۔ ایک دوسرے کے بارے تبصرے کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن وضاحت نہیں کی گئی کہ کس وجہ سے اس کی مخالفت، فرمایا لا یقض، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اعتراض نہیں آتا۔ یہ تہذیب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب المظہر، اس میں کہتے قد تکرر فی علم الحدیث، علم حدیث کے قوانین سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ان کلام الاقران فی بعضهم لا یقض، ایک دوسرے پر اعتراض کا اعتبار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کا اصل ثابت ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ بعض علماء یا بعض ہم اثر وہ ایک دوسرے پر وہ جس طرح سینگوں والے بکرے یا چھترے لڑتے ہیں نا، اس طرح ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی۔ اچھا، تو اسی حدیث کے ساتھ دوسرے حصے میں فرمایا کہ وہ ان کی بات سنو، ان کی تصدیق کرو، لیکن ایک دوسرے کے بارے ان کو سچا نہ مانو، وہ بات چھوڑ دے، شرعی دلیل سے جو ثابت ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ نہیں۔